الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال في موضع آخر وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم و شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کامیابی کی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے گزارے جو مقصد اسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور ہمیں دیا بھی گیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ کی زندگی کے ہر مرحلے ہر واقعے کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو کس طرح اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کے دل میں کس طرح کے باتیں لانا چاہیے، اس کے زبان پر کیسی باتیں ہونی چاہیے، اگر اسے کوئی کام مل جائے تو اسے کس طرح کرنا چاہیے، اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کس طرح بننا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو واقعہ ہجرت کے اندر بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ملتے ہیں جو گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ بعد میں چل کر بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے جس کے اندر ہمارے لیے ایک سب سے بڑا اہم سبق ہے۔ اور کیا ہمیں ملتا ہے؟ بھائی چارگی کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر صرف اسلام کے رشتے پر، مسلمان ہونے کے رشتے پر انہوں نے کیا کیا قربان کیا ہے، کس طرح دوسروں کے درد کو اپنایا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، کس طرح اللہ کے نبی کی خدمت کی، صحابہ کی خدمت کی، دین کے لیے اور اپنی ہر چیز کو پیش کر دیا۔
یہ سبق ملتا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے پورا کیا، جو اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا اسے بھی پورا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 3 دن غار ثور کے اندر گزارتے ہیں، اس دوران کافروں نے ایڑی چوٹی کی، کوشش کی، محنت کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی کو کسی نہ کسی طرح سے گرفتار کیا جائے اور آپ کو اس سفر میں جانے سے روکا جائے۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہ سفر کرانے والا اللہ تھا، اور اللہ جس کام کا ارادہ کرے پوری دنیا اس کے دشمن بن جائے، اسے روکنے کی کوشش کرے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سارے دشمن حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں اور ان کے نبی کہاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹی کے چہرے پر اتنے زور سے تماچا مارا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک طرف جو تماچا مارا تھا، دوسرے طرف جو کان میں بالی تھی وہ نیچے گر گئی، اتنا زور کا تماچا تھا۔ لیکن وہ بیٹیاں جن کے باپ نے نبی کے لیے اپنے سب کچھ قربان کیا ہو، وہ بیٹیاں بھی وہ محبت رکھتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ کھانا بناتی تھی۔ یہاں تک سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے کھانا پہنچایا تھا۔ ایک طرف غلام عامر بن فہیرہ جو بکریوں کو لے کر اس راستے سے جاتا تھا اور قدم کے نشان مٹاتا تھا، اور ان کو وہاں پر جا کر بکریوں کا دودھ نکال کر چھپے طور سے اس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دودھ پہنچاتے تھے۔ ایک طرف عبداللہ بن ارقیت جو کافر ہونے کے باوجود اجرت پر لیے تھے کہ ان کو مکے سے لے کر مدینے تک پوشیدہ راستوں کے ذریعے سے پہنچائے، انہوں نے اس راستے کے پوری امانت داری کے ساتھ پوری جو کام انہیں دیا گیا تھا اس کام کو پورا طور سے نبھایا۔ انہوں نے کسی طرح کی بھی کوئی خیانت نہیں کی۔ مکے میں اعلان کیا گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر لائیں گے، ایک شخص کے بدلے میں 100 اونٹیاں انعام پر دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ تھے جو امانت دار تھے، کافر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے باتوں میں نہیں آئے، لیکن جو امانت تھی اس امانت کو وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو تھی وہ پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود تھے غار ثور کے اندر، آج وہ جگہ پہاڑ کے چوٹی سے نیچے اتر کر جانا پڑتا ہے۔ جو حضرات جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت دشمن تلاش کرتے کرتے کھوجیوں کو ساتھ لیتے لیتے اس غار تک پہنچ گئے تھے، اور وہ غار کی جو کیفیت تھی، فرماتے ہیں کہ جب آدمی غار میں کھڑا ہوتا تھا کوئی نظر نہیں آتا، اسے دیکھنا، باہر دیکھنا ہوتا اسے بیٹھنا پڑتا تھا، یعنی جھک کر جانا پڑتا تھا اس غار کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ باہر کے اس غار کے دہانے پر کوئی کھڑے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر طرف امیہ بن خلف اور ایسے بڑے بڑے جو یہ دشمن تھے دین کے، وہ تلاش کر رہے۔ کھوجی نے کہا کہ دیکھو کہ میرا سارا کا سارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شاید اسی غار کے اندر چھپے ہوں گے۔ اندر سے ابوبکر ان کے باتیں بھی سن رہے تھے، اللہ کے نبی بھی سن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہونے والا ہے۔ باہر کی طرف جو باتیں ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت سے ایک مکڑی کے جالے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کر دیا، تعینات کر دیا، اور اس جالے کو دیکھ کر امیہ بن خلف نے کہا کہ ارے کھوجی تو کتنا بیوقوف انسان ہے، یہ جو جالا دکھ رہا ہے میں کیا میرے باپ دادا کے زمانے کا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جالا وہاں پر موجود کیسا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابوبکر
تمہارا کیا خیال ہے کہ جب ہم دو اور ہمارے ساتھ ایک اللہ ہو جائے؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے، لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، کیونکہ ہمارے ساتھ خدا ہے، ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ عبداللہ بن عرقیب جو اونٹنیاں ان کے پاس تھے اسے لے کر آئے اور آ کر سوار کیا، اور راستے کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے، کتابوں کے اندر تقریباً 30 ایسے واقعات لکھے گئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے تک کے پیش آئے۔ ہر ایک جگہ کا ایک واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب اونٹنی پر سوار ہوئے، قصوہ جس کا اونٹنی کا نام ہے، کہ سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ قصوہ اونٹنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، یہ وہ اونٹنی تھی۔ اس راستہ دکھانے والے نے کہا کہ ابو بکر دیکھو، میں راستہ دکھاؤں گا ضرور، لیکن جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس راستے کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ ڈاکو وغیرہ بھی ہیں، ان سے بات کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، اب آپ ان سے نمٹا لیں، جو کرنا ہے اس کے بعد پہنچاؤں گا میں۔ راستے میں جاتے جاتے ان ڈاکوؤں سے بھی واسطہ پڑا۔ اس سفر کے اندر میں نے کہا کہ ایسے اسباق ہمیں ملتے ہیں، اللہ کی قسم اس ممبر اور محراب میں بیٹھ کر میں کہتا ہوں، اگر ایک ایمان والا ایک انسان اگر ان اسباق کو اپنی زندگی میں لا لے گے، انشاءاللہ دنیا کی ساری کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم آگے چلے جاؤ، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ جیسے وہ ڈاکو تھے، راہزن، راستے میں جانے والوں کو لوٹنے والے، جب ان سے مخاطب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا مہامان۔ مہامان کہتے ہیں جو عزت نہیں ہوتی، جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم مہامان ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے جواب دیا، لا لا وانتم مکرمان، تم تو بڑے عزت والے ہو۔ یہ بات کرنے کا ایک سلیقہ تھا تاکہ سامنے والوں کے دل پگھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکرمان، ہم کیا بڑے اکرام والے عزت والے ہیں، اور آج تک ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جو آپ دے رہے ہیں، بتاؤ آپ کون ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت صرف نام کے ذریعے سے جو دعوت دی ہے، اسلام کیا ہے سمجھا، اسلام کے اخلاق کیا ہے سمجھایا ہے۔ اور انہوں نے کہا اپنے خیمے کے پاس بلا کر گئے اور اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق کا احترام کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب مدینہ آئیں تم ہم سے ملاقات کرنا۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تھے، اس وقت یہ لوگ اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے اور اپنی سارے گناہوں کی توبہ کی اور اللہ کے نبی کے سامنے اسلام قبول کیا۔ اور راستہ جو سفر ہوا تقریباً لکھا گیا ہے، سفر کا جو مہینہ تھا 26 سفر کو راستے کا، یعنی اس سفر کا آغاز ہوا اور 11 ربیع الاول کو یہ سفر ختم ہوا۔ 15 دن کا جو سفر تھا، اور راستے میں ایک اس عورت کا بھی واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ام معبد جن کا نام، اور ام معبد یہ وہ عورت ہے کہ جو راستے میں چلنے والوں کی مہمان نوازی کرنے والی تھی، اور اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ بنائی تھی کہ کوئی اگر مہمان آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، ان کی میزبانی کرتے تھے، ان کو کھلاتے اور پلاتے تھے۔ راستے میں تھک گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر ان سے کہا کہ کیا ہم آپ کے ہاں رک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں رک سکتے ہو۔
کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، ہم مسافر ہیں، کوئی چیز ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے جو جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب چرنے کے لیے باہر چلے گئے ہیں، لیکن ایک کمزور بکری ہے جو یہاں پر ٹنگی ہوئی ہے، میں نے اسے چرانے کے لیے نہیں بھیجا کیونکہ اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے باتیں سن رہے تھے، ان سے کہا کہ ام معبد سے کہا کہ ام معبد اگر آپ چاہیں تو وہ بکری ہمیں دیں۔ وہ سوچنے لگی شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں، ان کے تھنوں میں تو دودھ نہیں ہے، لیکن پیش کر دیتی ہوں تاکہ میں جھوٹی نہ بن جاؤں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میری سچائی کو پیش کرنا ہے، لیکن حالانکہ یہاں پر وہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر اس بکری کو لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اس بکری جو مری ہوئی تھی، یعنی مطلب بالکل کمزور تھی، ہر اعتبار سے کمزور تھی، اللہ کے طرف سے جو بات ہوئی، اللہ کا نام لے کر جو ہاتھ پھیرا اللہ کے نبی نے، ایک معجزہ اللہ نے ظاہر فرمایا کہ اس کے تھنے دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیے، اسے دودھ نگالا اور ساروں کو پیش کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ ام معبد کہتی ہیں جو تھوڑا وقت اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے گزارا تھا، واللہ میں نے کئی مسافروں کو اس راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا، آپ جیسا کوئی شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب آپ ام معبد سے گزر گئے، کیونکہ یہ واقعہ جو بہت طویل ہے، اس کا بہت وقت لگتا ہے، اس لیے میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ فرمایا ام معبد وہاں سے گزر گئی، جب ان کے شوہر واپس آئے کہنے لگے کہ کون آیا تھا؟ ام معبد اللہ کی نبی کی تعریف ایسے الفاظ میں کرتے ہیں، آج بھی وہ تعریف کتابوں میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ بات کرتے تھے ایسی بات ہوتی تھی گویا سمجھو کہ موتیاں گر رہے ہوں، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو وقار ہو، جو ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ آنکھیں ایسی تھی کہ گویا سرما لگائے ہوئے ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا ایسی خوبصورتی کبھی بھی۔ وہ اتنے قد کے تھے، بال ایسے تھے، ان کی چال ایسی تھی، اتنا وقار تھا۔ یہ تعریف جب انہوں نے سنا، ان کے شوہر کہنے لگے واللہ اے ام معبد، یہی وہ آدمی ہے جس کو قریش تلاش کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جتنے بھی مشکلات ان کو ڈھونڈنے میں ہو جائے، میں مشکل طے کروں گا، لیکن ان کے پاس پہنچ کر ایمان قبول کروں گا۔ اور وہ گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ایمان قبول کیا۔ بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر یہ ان کے ام معبد، ان کا بیٹا بھی آئے اور آ کر یہ اللہ کے نبی کو کیا ہے مبارک کر کے پکارتی تھی، اور ان کے بیٹے نے حضرت ابو بکر کو پہچانا، کہا کہ اماں جان یہ وہ شخص ہے جو مبارک کے ساتھ، یعنی مبارک آدمی ہمارے گھر میں جو برکتیں لے کر آئے تھے ان کے ساتھ آئے تھے، واللہ آج ہم نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت ابو بکر ان کو لے کر گئے، ام معبد نے بھی اللہ کے نبی کے سامنے آئی، اسلام قبول کی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہی، اور حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تک پہنچے، وہاں صحابہ انتظار کر رہے تھے۔ مہاجر ہجرت کر کے جانے والے جس وقت تک ہجرت کیے تھے ان کی تعداد 45 بتائی گئی، 40 میں 5 صحابہ تھے، اور وہاں انصار صحابہ کی جو قربانیاں تھی، بھائی چارگی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر آج تک کوئی آدمی اس طرح کی بھائی چارگی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے قبا میں قیام کیا۔ آج وہ قبا مسجد جو مسجد ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، میں کہہ رہا ہوں اسلام کی، دنیا کی نہیں، دنیا کی مسجد تو کعبۃ اللہ، دنیا کی دوسری مسجد تو بیت المقدس، لیکن اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا ہے۔ وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو اجر، ایک عمرے کا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام کرنے کے بعد وہاں ایک مسجد کو قیام کیا جس کو مسجد قبا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اور ادھر لکھا گیا
ادھر طرف انصار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے تھے، ہر دن اپنے شہر سے باہر آتے اور دور سے کھڑے ہو کر انتظار کرتے، کب اللہ کے نبی ہمارے شہر میں داخل ہوں گے، کب داخل ہوں گے۔ بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی اللہ کے نبی کے آنے کے انتظار میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قباء سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، مدینے کے اندر جب جیسے ہی دور سے انصار صحابہ جو انتظار کر رہے تھے دکھ گئے، اور وہ سمجھنے لگے کہ بڑے حضرت ابو بکر تھے عمر کے اعتبار سے، حضرت ابو بکر کو شاید وہ گمان نہ کرے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے سر پر چادر کا سایہ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی فلاں ہے، کیونکہ عزت و احترام ابو بکر نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے۔ کسی جاننے والے، کسی علم رکھنے والے، کسی عالم، کسی بھی بڑے کی عزت کرنا کوئی ہماری عزت میں کمی دینے والی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سمجھے کہ میں کسی کی عزت کروں شاید میری شان میں کمی ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی کسی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک علم رکھنے والا چاہے ہمارے عمر کے اعتبار سے چھوٹا کیوں نہ ہو جائے، چاہے ہمارے کسی اور مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا نہ ہو جائے، اگر ہم اس کے لیے عزت کرتے ہو یا احترام کرتے ہو یا احترام کا کوئی عمل کرتے ہو، میرے بھائیوں یاد رکھ لو، جو دنیا والوں کے، جو زمین پر رہنے والوں کی عزت کرتا ہے، آسمان والا اسے آسمان پر کیا دنیا والوں کے دلوں میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور وہاں پر جو قربانیاں ہوئی، اس سے ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے بتاتے ہیں، دیکھو کہ ایک سبق یاد رکھنا، آج میں نہیں، آج ہماری ترقی کے لیے دشمن نہیں، آج ہماری ترقی کے لیے دشمن نہیں، آج ہماری ترقی کے لیے خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آڑ بن چکا ہے۔ آج ہر جگہ جو رشتے ایک محبت کی بنا پر قائم ہو سکتے ہیں، آج وہ رشتے ایک دوسرے کا رشتہ دار دوسرے کی ترقی کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور وہ دین جنہوں نے صحابہ نے قربانیاں دی، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی، آج یہاں تک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پہنچا ہے۔ آج اسلام اور اسلام کے ساری چیزیں پہنچی ہے، وجہ کیا تھی؟ وہ قربانیاں تھی۔ انشاءاللہ وہ صحابہ کی قربانیاں انصار مہاجرین کے درمیان کیسی قربانیاں تھی الگ مضمون ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہوں، آپ اسے اپنے دل و دماغ میں اور سارے لوگوں کو یہ بات تک پہنچائیں کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان ترقی کے جو آڑے ہیں وہ ختم کر دیں۔ فرمایا کسی اچھے کام کے لیے رکاوٹ مت بنو، یا کوئی کام کے رکاوٹ بننے کا ذریعہ بھی مت بنو۔ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے اس کے لیے رکاوٹ مت بنو، یا رکاوٹ کا ذریعہ بھی مت بنو۔ امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں اللہ کے عرش کو دیکھا، اور جب اللہ کے عرش کو دیکھا تو وہاں پر جو منظر تھا وہ ایسا خوبصورت منظر تھا، جہاں یہاں پر دیکھتے ہیں جب ہم رمضان ہوتا ہے، جب جمعہ کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اجتماعات کا ماحول ہوتا ہے، سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، بہت ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ جب آسمان کے نیچے ہی اتنا بہتر ماحول ہو تو وہاں عرش کے نیچے ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو کرسی اور عرش، یہ جو عقیدے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو عقیدے ہیں، یہ اللہ کا عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، اس کے پیر ہیں، اس کا ٹیک ہے، یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو ماننا ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے کہا اس طرح ہم مانیں گے۔ ہمیں اسے سکیچ ڈال کر، اسے بنا کر ایک تصویر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے انتظار کرو
دنیا وہ رازوں کی پوشیدہ جگہ ہے، لیکن آخرت ہم تو عرش تو کیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت کے اندر عرش تو کیا اس عرش والے کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ جنت وہ جگہ ہوگی، عرش نہیں، وہاں عرش والا خود نظر آئے گا۔ یہاں کیسی چیز ہے اس کی طرف ذہن دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ اس جگہ دیکھتے ہیں، وہاں ایک آدمی عرش کے نیچے مصلی بچھائے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے اللہ سے کہ اللہ یہ آدمی کون ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ میرے سے پہلے میں تو تمہیں دنیا کے اندر بات کیا، میرے سے پہلے یہ تمہارے پاس پہنچے ہیں، وہاں آ کر عرش کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، اتنا بڑا مقام ان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ کون ہے، ان سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ یہ پوچھو یہ کون ہے، ان سے تمہیں مطلب نہیں، ان کو یہ مقام کیوں ملا ہے وہ ان سے مطلب ہے۔ تم یہ نہ پوچھو یہ کون ہے، لیکن ان کو میں نے اپنے عرش کے نیچے جو جگہ دی اور اس جگہ میں عبادت کی توفیق دی، یہ کیوں ملی اسے پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے پوچھنے میں غلطی کی، بولنے میں نے سوال جو تھی غلط تھا، اے اللہ معافی چاہتا ہوں، اے اللہ بتا دو ان کو وہ مقام ملا ہے وہ کیوں ملا ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتابوں میں لکھا، امام غزالی بہت بڑی امام تھے، تصوف کے، اخلاقیات کے، اسلام کے کئی کتابیں لکھے ہیں انہوں نے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر اپنے دل میں کسی کی بھی برائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ صرف کون سا عمل؟ اپنے دل کے اندر کسی کی برائی نہیں رکھتے تھے، کسی کی حسد نہیں رکھتے تھے، کسی کی جلن نہیں رکھتے تھے، کسی کو کم نہیں سمجھتے تھے، کسی کو غیر گری ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے تھے، صرف اور صرف جس کو دیکھتے تھے عزت احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، جس سے چاہتے تھے وہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر ایک چھوٹا عمل تھا، اس لیے میں نے ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دی اور اس جگہ کے اندر وہ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ ہم ایک چیز معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی دل کے اندر ارادہ کرنا کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں جو چیز معمولی ہے وہ معمولی نہ سمجھو، وہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ اپنے دل کے اندر کسی طرح کی بھی کسی کی برائی ہرگز نہ رکھو۔ یہ سبب ہو سکتا ہے ہمارے کامیابی کا، یہ سبب ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کی برائی رکھ لیں، چاہے ہماری اگر کتنی بڑی عہدہ کیوں نہ دنیا میں مل جائے، اگر ہمارے بہت سے بڑے کام کا ہمیں کوئی ذمہ دار نہ بنا دے، یاد رکھ لینا دل کے اندر کسی کی برائی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک چیز کافی ہے، اللہ اس کو ہدایت سے دور کر سکتا ہے۔ آج کا ترقی جو زمانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی اچھا کام کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ آج بھائی کی ترقی کے لیے بھائی رکاوٹ بن رہا ہے، آج بہن کی ترقی کے لیے بہن رکاوٹ بن رہی ہے، آج تو دور کی بات، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں ایسا زمانہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، آپ ان تجربات، ان باتوں، ان واقعات سے واقف ضرور ہوں گے۔ میرے سامنے بھی ایسی واقعات ہیں کہ کچھ چیزیں لے کر لوگ بھی اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر کر دیتے ہیں، کچھ روپیوں کے لیے، روپیوں کے لالچ میں آ کر جس ماں باپ کے پاس پلتے ہیں، بڑی بڑائی ہو تک ان کی زندگی گزرتی ہے، آخر کار اپنا پورا کام ہونے کے بعد ان ماں باپ کو دروازے سے باہر کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی زمانہ آیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں؟ کسی دشمن کی وجہ سے ہم گرے ہوئے نہیں ہیں، ارے دشمن ان کی کوشش کرتا رہے گا،
لیکن اس دین کا جو مالک ہے، اسلام کا جو خالق وہ اللہ ہے۔ جب تک مسلمان سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی دشمن کی نگاہ، کوئی دشمن کی ارادہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا یاد رکھ لو، ہم کسی کی ترقی کے لیے آڑ ہرگز نہ بنیں، کسی کے اچھائی کے لیے ہم آڑ نہ بنیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کے اندر قربانیاں ہوئی، انشاءاللہ موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے مواقعات، مدینہ کے مواقعات کا ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، تمام امت مسلمہ کو جو باتیں ہم نے سنا ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اور ہم تمام کو، تمام امت مسلمہ کو اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک کی قدر اور ہر ایک کی اہمیت دل میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت سنت ادا فرمائے۔